بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ ہی کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی لوگ کسی کی مدد حاصل کر سکیں گے۔ قیامت کا دن ایک ایسا ہولناک دن ہوگا کہ جس دن حمل والی عورتوں کا حمل ضائع ہو جائے گا، اور اس دن نفسا نفسی کا یہ عالم ہوگا کہ ماں اپنے بیٹے کو بھول جائے گی اور اولاد اپنے ماں باپ کو بھول جائے گی، اور اس دن کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا۔ ہر ایک کو اپنے حساب و کتاب کی پڑی ہوگی، اور ہر ایک انسان اپنے اعمال کے مطابق اپنے انجام کو پہنچا دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، اس بات پر ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اس کو مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنا ہے اور اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ مرنے کے بعد بچوں کا حساب کتاب کیسا ہوگا، اور کیا بچوں سے قبر کے اندر سوال و جواب دیے جائیں گے یا نہیں، اور مرنے کے بعد بچوں کو بھی ان کی قبر میں حساب دینا ہوگا یا نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مرنے کے بعد کافروں اور مشرکوں کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ کیا کافروں اور مشرکوں کے بچے مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے یا نہیں، اور اگر کوئی معصوم بچہ کفر کر دے تو کس عمر میں اس بچے کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو دیں گے۔ اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد انسان کو سب سے پہلے جس گھر میں داخل کیا جاتا ہے وہ قبر ہے۔ قبر آخرت کی منزل میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اور قبر سے ہی ہر انسان کا حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ جو قبر کے امتحان کو پاس کر لیتا ہے تو اس کے آگے آنے والے امتحانات اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، اور جو امتحانات پاس کرنے میں ناکام رہتا ہے تو آگے آنے والے امتحانات اس سے کہیں زیادہ سخت اور دشوار ہوں گے۔ جب بھی کوئی انسان مرتا ہے تو اس کو قبر کے اندر دفنا دیا جاتا ہے، پھر چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو یا نوجوان۔ جیسے ہی مرنے والے شخص کو دفنایا جاتا ہے تو دو فرشتے اس کی قبر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، جن کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتے اس مرنے والے شخص سے سوالات کرتے ہیں، اور وہ مرنے والا شخص ان فرشتوں کو جوابات دیتا ہے۔ اگر مرنے والا شخص ان فرشتوں کے سوالات کا جواب ٹھیک دیتا ہے تو اس کو جنت کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے، اور اگر مرنے والا شخص ان فرشتوں کے سوالوں کے جواب نہیں دے پاتا تو اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اور قبر آخرت کی منزل میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ جس نے اس کو آسانی سے پار کر لیا تو آگے کا معاملہ اس سے آسان ہے، اور جو اس منزل کو پار نہ کر سکا آگے کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ دشوار ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ بالغ ہونے سے پہلے پہلے مر جائے تو کیا اس سے بھی قبر میں حساب و کتاب لیا جاتا ہے، اور اس سے بھی سوال و جواب کیے جاتے ہیں؟ تو اس کے متعلق الگ الگ روایات ملتی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق چھوٹے بچوں سے قبر کے اندر سوال و جواب کیے جائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے اندر ان مرنے والے بچوں کی عقلوں کو مکمل کر دے گا، اور پھر یہ مرنے والے بچے اپنی کامل یعنی پوری عقل کے مطابق ان فرشتوں کے ان سوالوں کے جوابات دیں گے۔ اور دوسری روایات کے مطابق بچوں سے قبر میں کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں اور وہ بے گناہ ہوتے ہیں، لہذا بچوں سے قبر کے اندر کوئی سوال و جواب نہیں کیا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں ان بچوں کی جو کافروں کے در میں پیدا ہوئے یا مشرکوں کے گھر میں پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے پہلے مر گئے، تو کیا ایسے بچے مشرک اور کافر کہلائیں گے، اور قبر کے اندر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟
تو ناظرین، اس کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین اور کافروں کے بچے کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان بچوں کو پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا تھا ان بچوں نے بڑے ہو کر کیا کرنا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں ہے اور ایک لمبے قد کا آدمی باغ میں چل رہا ہے اور اس کے آس پاس بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں، اور اس آدمی کا قد اتنا لمبا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو دیکھنے کے لیے اپنی گردن بلند کرتے ہیں، گویا کہ وہ شخص آسمانوں سے باتیں کر رہا ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس شخص کے بارے میں پوچھا اور ان بچوں کے بارے میں بھی پوچھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جس شخص کو دیکھا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ان کے ارد گرد جو بچے کھیل رہے ہیں وہ بچے وہ ہیں جو فطر سلیم پر پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے پہلے فطر سلیم پر ہی مر گئے، یعنی وہ بچے اسلام پر پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے پہلے اسلام پر ہی مر گئے۔ تو ایسے بچوں کے ساتھ آخرت کے اندر وہی سلوک کیا جائے گا جو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے اور بعد میں بڑے ہو کر وہ کافر یا مشرک بنتا ہے، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرتاً پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ جو اس کے ماں باپ ہوتے ہیں وہ اسے بعد میں یہودی، نصرانی یا عیسائی بنا دیتے ہیں، یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسا بچہ جو کافروں کے گھر میں پیدا ہو لیکن وہ بالغ ہونے سے پہلے پہلے مر گیا تو وہ اسلام پر ہی مرے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ بچے کی کتنی عمر میں بچے کے گناہ کو مانا جائے گا۔ تو اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ بچہ جب عاقل اور بالغ ہو جائے اور اچھے اور برے کی پہچان کرنے لگ جائے تو اس عمر میں اگر کوئی بچہ کفر کرتا ہے تو اس کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی اس کے کفر کو مانا جائے گا اور وہ بچہ کافر ہوگا۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ 7 سال کی عمر میں کفر کرتا ہے تو اس کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا اور وہ کافر ہو جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ کافروں اور مشرکوں کے بچے جنت میں جائیں گے یا نہیں۔ اگر یہ جنت میں جائیں گے تو جنت میں کون سے مقام میں ان کو رکھا جائے گا، اس کے متعلق بھی الگ الگ روایات ملتی ہیں۔ کچھ روایات کے مطابق جیسے مسلمانوں کے بچے جنت میں جائیں گے اسی طرح وہ بچے بھی جنت میں جائیں گے جو پیدا تو کافروں کے گھر میں ہوئے لیکن بالغ ہونے سے پہلے پہلے فوت ہو گئے، یعنی انتقال کر گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان معصوم بچوں کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کسی کو جنت یا جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا جب تک کہ اس کو اعمال کا مکمل نہ بنا دیا جائے۔ لہٰذا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ معصوم بچوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا، اور کچھ روایات کے مطابق کافروں اور مشرکوں کے معصوم بچے جنت میں تو داخل ہوں گے لیکن یہ جنت میں جنتی مسلمان بچوں کے متحد ہوں گے اور ان کے خادمین کی ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ اور کچھ علماء کرام اس مسئلے پر خاموشی اختیار کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اللہ پاک کافروں کے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک فرمائے گا۔ ناظرین، ان تمام تر روایات میں سب سے صحیح روایات یہ ہیں کہ جو بھی بچہ بالغ ہونے سے پہلے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جگہ عطا فرماتا ہے، اور بالغ ہونے سے پہلے پہلے مرنے والے تمام بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذمہ داری میں ہوتے ہیں اور ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رکھا جاتا ہے، پھر چاہے وہ مسلمانوں کے بچے ہوں یا کافروں کے بچے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ
کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام برائیوں سے ہمیں بچائے جن برائیوں کی وجہ سے پہلی قومیں ہلاک ہوئیں اور اللہ تبارک و تعالی کے دردناک عذاب کی مستحق قرار پائیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل کے بٹن کو پریس کر دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔